کرے اللہ عقل سلیم بھی دے گے، ادب عظیم بھی دے گے۔ ادب تو بغیر کچھ نہیں بچتا، عقل سلیم تو بنا چاہیے کو نہیں۔ سائر مولوی صاحبان آدھی لیکچراری دکھان آستے پرواہ نہیں کرتے، نبیوں کے بارے کی پہ بولنے ہیں، اللہ والیاں کے بارے کی پہ بولنے ہیں۔ مولوی صاحبان اتنا کر ماری ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، حالانکہ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو سچا ہو کے رہا، جن کی قرآن گواہی دے صدیق النبی، نبی بھی ہے تے صدیق بھی۔ اللہ عقل دے گئے، ادب دے گئے۔ نبیاں کی نظر اللہ والیاں کی نظر سوائے خدا دے اور صدیق کوئی نہیں، اور دوست کوئی نہیں۔ جب دوستی میں معیار کے پورا اترتا ہے وہ وعدہ لا شریک۔ دوستی یہ مشروط ہے نا، یار کی یاری وال ویکھو، ایبا وال نہ ویکھو، پر یہ تو عمل نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کی وہ پاک ذات ہے جڑا ایبا میں نے نہیں بھیجا، آدھے کرم میں نے بھیجا ہے، یہ دروازہ عنایت وعدہ نہیں کرتا۔ آپ کا مقصد ہے کہ دنیا تو جڑا بڑا عظیم دوست ہے وہ نال تیار کیتا، اچھا لباس پہنایا، لیکن ٹر پہ شیطان نے گل بڑی ناگوار گزری۔ حضرت ذبیح اللہ نے آج نوازا جیسی ذبیح اللہ کے خطاب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے درجات اور بلندیاں اس نے مقام قرب ہے کیا، یعنی تھوڑی مقصود ذہن چی آئے مولویاں نہ ذہن آئندہ عورتاں ناقص و لکن ہوندیاں، میں مائی صاحب کو جانا وہ واویلا کرتے ہیں، روڑا پاس ہے، ایک جڑا منصب جلیل ہے یہ نہیں نصیب ہونا۔ گیا حضور شہزادی کونین رسول اللہ کی پاک دادی آپ کو جا کے عرض کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر گئے، حضرت ذبیح اللہ کدھر رہ گئے، آپ دسا عظیم دوست کی ملاقات آستے گئے، خیر اس کو آدھا لوچ تڑا نہیں، چھری کی رسی کیوں نہ لے گئے، وہ تیرے پتر کو ذبح کرن گئے، آپ متعجب ہوئے اس گلتے نہیں کہ ذبح کیوں کرن گئے۔ اب فرمایا ابراہیم علیہ السلام جے مہربان پاک اسماعیل ذبیح اللہ جے فرما بردار پتر 80 سال دعائیں مانگ کے لیا تے ذبح کہ ہو نہیں سکتا، اس شیطان نے منہ چ نکلی اللہ کا حکم ہے، بس یہ آپ سنا نا اللہ کا حکم ہے۔ اب فرمایا الحمدللہ یہ میرا رب میرے پتر کی قربانی لے کے خوش ہوتا ہے تو میں اور کی منگی۔ الطیبات للطیبین یہ بے وقوف لوگوں کا اختراع ہے، پاک نبیاں دیاں بیویاں بھی پاک ہوں گی، جی انہوں نے ذہن کو اللہ بلندیاں عطا فرمائیاں، انہوں نے بیویاں کو بھی بلندیاں عطا فرمائیاں۔ مایوس ہو کے واپس آیا، خیال کیتا کہ حضرت ذبیح اللہ پاڑے سر سنیے انہوں نے کانے پھوک مارا کہ بڑے ابا جی انہوں ذبح کرن جاندے رہے ڈر جس ہیں
روڑا پانے سے بھائی یار روڑا پیا تو میرا مقصد پورا ہو جیسے تھوڑی جی مغلوبیہ عرض کی کدے جاتے پہ نہیں اب فرمایا ابا جی کی ملاقات ہے اسے دنیا کو نرالے دوست مہربان نہیں وہ تو تمہیں سیوا کرنے لے جاتے چھری رسی ناڑے اب فرمایا یہ ہو نہیں سکتا حضرت سبیح اللہ جی پتر خلیل اللہ جی باپ سیوا پوچھ نکلا اللہ کا حکم ہے میں رضیت باللہ ربا میرے اللہ کا حکم ہے میں اللہ کی رضا کرا دی کہ میرا اللہ میری قربانی لے کے خوش ہوتا ہے اور میں مقدر کی اور ایک ملا نو خدشات ہوئے العلم حجاب اکبر کا ظہور ہویا ہے کہ نبی نو ایس عمر چ نبوت دیندی ہے ایس عمر چ دیندی ہے جھگڑا مار دیں نبوت کوئی کسبی شے نہیں یہ فضل الہی ہے بلکہ ساڈے پیر حضرت شاہ محمد سلیمان غوث شریف کے بادشاہ آپ صرف فرمائیے کہ ولایت بھی کسبی نہیں ولایت بھی صرف اور صرف وقت بھی ہے اللہ کی مشیت ہے اللہ کی نچا بھی ولایت فرماؤ وہ یہ کسب نہیں کہ کتیا ولایت دی جیسے اور نبی عمر کے کس حصے چوے نبی ہوتا اور جڑا اتم مچایا ہے نا ساڈے ملہ نے 14ویں صدی دیاں وہ سید الانبیاء کے بارے جھگڑا ماریاں نے آپ کو پتہ نہیں یاد نہیں یاد حالانکہ آپ نے واضح فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین میں اس ویلے نبی ہوں جس ویلے آدم پانی میں مٹی جا آدم علیہ السلام نے وجود کا دارہ پہ بن گا میں اس ویلے نبی ہوں مصدر علم جس گھری جو ساری خدائی نو لگ لگ وہ گھر پیر علی کا حضرت سیدنا امام زین العابدین مصدر علم الہی آپ کو پوچھی جا آدم علیہ السلام کو کتنا عرصہ پہلے رسول اللہ نے نبوت ملی اب میں 70,000 سال وہ 1000 سال آئے نہیں آئے تو کوئی ہو رہا ہے اور اس سے کی توسیع کے امام زرقانی علیہ رحمہ آپ حدیث لکھی پہلی جلد لکھی حضور نے فرمایا ولدت مختونا کہ میں مختون پیدا ہوا نبی پاک کی جس ولادت شریف ہوئی ہے حضور کا ختنہ کیتا ہوا کہ تسی عام علماء کرام کو سنا ہو سیدی سے حضور کی ولادت دے ویلے نبی پاک کا ختنہ شریف کیتا ہوا امام زرقانی تو کچھ سوال کرتا ہے کیوں کیتا ہوا کیا مکے بندہ کو نہیں جیسا حضور کا ختنہ کرے حضور کی امت نے کی ختنے کی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے حضور کا ختنہ ہو گیا حضور کی امت نے حضور کی سنت جاری ہو گیا حضور جو پیدا ہوئے کہ مختون پیدا ہوئے کیوں یہ وجہ کی اور یہ جواب تو پہلے امام زرقانی ایک تفریح بٹھائیے تاکہ مسئلہ واضح ہو گئے شیخ اگیرے مان لو اور تفریح کیے آج تو 50-60 سال پیچھے چلیے نا
کہ ختنے کا ایک دور ہوتا، موسم ہوتا، یہ ٹھاڑ بھی لو کھلے، اس وقت بچیاں کے ختنے کرو، ڈاکٹر نہیں لگتے آئے، والد نہیں لگتے آئے، وہ نائی مرم پٹی کرتے آئے، ایویں تیاری کرتے رہے، جویں دیہاتی ماحول ہوتا، غریب لوگ ہوتے آئے، دائیں چھڑانے آئے، دیکھ کرساں ہیں چاوڑا دی جو ختنہ کرساں ہیں، وہ تیاری کرتے وہ تو مارسا لائے گئے ہون ہٹ گبیون کا خطرہ ہے، وہ نہیں اگلے سال کرساں ایویں کردے بچہ بالغ ہو گیا، ہوں مشورہ کیا فقہا کو، ہوں کی کریے؟ فقہا نے فیصلہ کیتا بھئی ختنہ ہے سنت، سترے عورت ہے فرض، اے ناف تو لے کے نا مرد دے اے گوڈیاں سمیت یہ جڑا حصہ ہے یہ ہے عورت، یہ عورت نو عورت کمان دے بھئی ہر ویلے چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ عورت ہی نہیں جڑی پردے چھپائے گا۔ یہ شرعی حکم آج بھی یہ ہے کہ جوانی کے برابر چادر پھٹی ہوئی ہوئے نا اس حصے چوں کہ جسم ننگا ہوئے تو نماز نہیں ہوگی، ستر عورت واجب ہے، فرض ہے۔ فقہا نے فیصلہ کیتا سیانا بیانا ہے پردے آدھا ختنہ آپ کر سکتا ہے تو کرے، نہیں کر سکتا ران جو سنت مگر فرض نو پیمان نہیں کیتا جا سکتا، اے فقہا نے فیصلہ کیتا اور امام زرقانی نے کیوں کیتا؟ ہوں زرقانیاں دے نبی پاک کیوں مختون پیدا ہوئے کہ جس حضور کی ولادت ہوئی ہے نبی پاک پالے گا ہے، جس حضور کی ولادت شریف ہوئی ہے کہ میں حضور پالے گا ہے، انہوں روڑا پہ جاسی بالے کو ہوتا ہے جن کی مچھوں میں داڑھی ہوئی، یہ نا یہاں یہ داڑھی مچھاں یہ بلوغت نہیں، یہ بلوغت نشان ہے تاکہ احکامات جاری ہوئیں، بلوغت نہ ہے عقل دا کام ہونا، عقل دا پورا ہونا، اس لئے نبی پاک کی ولادت شریف ہوئی ہے حضور دا عقل پورا تا حضور مالے گائے، اور حضور ہم نے دسا کہ میرے عقل ہے کہ نہیں، امام زرقانی نے پڑھو اللہ لوگوں نے پڑھنا نصیب ہوئے، آپ ای دو میں ہاتھ رکھے زمین تے تے مٹی مٹھی بھریاں، آسمان والے اشارہ کیتا کہ تھوڑے دے مسکرائے سجدے سر رکھا، زرقانیہ نے حضور مٹھی کیوں بھری ہوئی، آسمان والے کیوں اشارہ کیتا، سجدہ کیوں فرمایا؟ میں حضور نے اوندیاں دسا لوگوں یہ لمبی چوڑی کائنات پر دینے توڑے آسے لمبی چوڑی ہے، میں محمد نبی کے قبضے چھو یہ دنیائے نہیں آسمانہ نہیں ہر شہد میرے قبضے چھو یہ حضور نے آدھے عقل تام ومنڈی دلیل دیتی، اور پھر گویا بھی یہ میں نبی عمر نے جس حصے چھوئے نبی ہوئے، حضرت اسماعیل زمین اللہ کی عمر مبارک یہ نہیں دکھائی آپ نبی آئے، چلے اے سامنے گل کھلی نا کوئی تواڈی قربانی کے بارے اللہ کا حکم ہے، اس نے فرمایا رضیت باللہ ربا، اور میں کی لینا یہ میرا خدا میری قربانی تو خوش، تم چھوڑی مایوس ہویا بیڑا پہ موڑ ایک چپا دیا منہ کرتے حضرت کی خدمت پیش ہویا، حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ اٹھا بڑا سے دیکھ لو خواب کی گل ہے 80 سال دعائیں منگیاں نے کہ پتر بھیجا ہے اور اسی بکرن ٹوڑ پائے نے، اس راہ فرمایا گئی مانا دعائی مگریں شاہد الغیوب پڑا، آپ نے ترائے ککریاں ماریاں، اللہ کریم فرمایا جبریلہ گواہ ہو جا اے یار کی سنت قیامت تک باقی رہ سکتا، اور سارا تو اوکھا مرحلہ ہے ککریاں
سب تو اوکھا پر مارنی پاؤں گی کہ سرکار دی سنت شریف جاری ہوئی ترائے قربانی دا حکم بھی اس واسطے جاری ہے کہ سرکار ایک دی دمبے دی قربانی دو دے اٹھ دیے دریے دے صاحبزادہ سر دی اور یہ احساس پوری دنیا تو بکھرا ہے نبی پاک کے دے ناس فرمایا اب فرمایا انا ابن الزبی ہیں میں دو زبیوں دا پتر ہاں میرے دو باپے اللہ کے نام سے ذبح ہوئے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دوے سیدنا حضرت پاک عبداللہ علیہ السلام آپ بھی اللہ کے نام سے ذبح ہوئے رسول اللہ کے باپے یہ وجہ کی ہے امام زرقانی ہندی کی علت حائیہ لکھی ہے حضرت سیدنا پیر عبدالمطلب پاک رسول اللہ کے دادا آپ کوئی عام بندے نہیں ہے جنہیں ملا آتے آپ ایک خدا رسیدہ نبوت دیاں امانتاں دے امین ہیں خدا کی خدائی جو سویرے آپ کی مثال کو نہیں ہے رسول اللہ دے دادے آپ نے زمانے خوہ زمزم شریف دا پوری کیا وہ جی میں موٹی موٹی ریت ہے عرب شریف دی انیر منیر آئے تو پوری کی یاد ہے ماڑ کھڑوتے وہ خوہ نہ لگا زمزم شریف دا خوہ ایک انعام الہیہ تبرک کا حضرت نبی اللہ پاک دا نبی پاک دے دادے منت منی یا اللہ یہ زمزم شریف دا خوہ لگ پوے نا کہ میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر سکوں اس خوشی کہ یہ زمزم شریف دا اللہ کی قدرت کریے تے زمزم لگ پہ کچھ نہیں گزرے کہ خواب ایک حکم ہویا پیر عبدالمطلب پاک آدھی نظر پوری کرو تیری منت منیاں پوری کرو آپ تیار کر کے سب نوڑ پیارے بیٹے حضرت پاک عبداللہ نو لے بیٹھے کہ سب کو پیاری شے خدا دے نام کے قربان کرو میرے سارے قدرت جو میرا مجھے گھنا پیارا ہے نا وہ سیدنا حضرت پاک عبداللہ اس نظریے نارا لے بیٹھے جب قریش مکہ کو پتہ لگا نا سارے مکہ والے لوگوں وہ سارے کٹھے ہو کے آئے انہوں نے کہا بابا تیرے تو حوصلے بڑے بڑے کی گرہنا بڑا خاندان ہے تو تک کر لے سی آج تو ایک پتر ذبح جب کیتا ہر کسی کو کرنا پڑے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا لہذا مہربانی کرو واپس چلو کوئی اور صورت کٹو پتر ذبح نہیں ہونا آ گئے علماء احبار کٹھے ہوئے آسمانی کتاباں دے عالم کاہن انہوں نے سامنے یہ مسئلہ رکھی جا ای نظر بنیے ای حکم ہویا ہے پوری کرو کہ انہیں برادری ساری ایاں دیے جنہا حل کٹو انہاں حل ایک کٹا کہ ای کرو جیڑا بڑی دیت ہے نا خون بہا قصاص وہ اس زمانے نا 5 اٹھ ایک بندے کی دیت قصاص 5 اٹھ ایک پاسے کھڑے کرو اور دوے پاسے نبی پاک نے ابا جی نے کھڑا کرو قرآن اندازی کرو یہ قرآن نکڑے سرکار کے نا تو 5 اٹھ اور بتا دو 5 اٹھ بتا دے جاؤ اتنی توڑی جتنی توڑی قرآن اٹھا دے نام نہیں نکڑتا جس اٹھا دے نام قرآن نکڑے اس اٹھ قربان کر دیو یہ آپ کی قربان یہ بھی ہندہ رہا کہ تو 100 اٹھ ہویا نا اس میں قرآن اٹھا دے نام نکڑا
خوشی نال آپو سو اٹھ قربان فرمایا. وہ سرکار کی یہ قربانی آئی تا نبی پاک تصدیق فرمائی انا ابن الزبی ہیں میں 2 زبیاں کا پتر اور رسول اللہ کی امت کے یہ بکرا انعام ہے. سابقہ جتنی شریعت گزری ہے نا آسمانی کتاباں دی ان میں حکم ہے قربانی کا گوشت کھا کو نہیں سکتا. پہاڑ پہ ذبح کرو تو رکھو آسمان تو آکاسی جلا جاسی. لیکن نے مالک کوئی شک ہوتا کوئی روڑا ہوتا ان کی قربانی پئی نہ دی آئی وہ سڑتی نہیں آئی بندے آئے حرام ہو رہے ان کی قربانی نہیں اولا یری نہیں لگتا کہ جی اولے رہ کھڑے نا رسول اللہ نے جوڑیاں دے سکتے جو ایچے پردے کنجی کھڑا ہے قبر حشر ایچی کھائے لگتا بل کریمہ کارہا مشوار دے اسی شکر نہیں کر سکتے اسی بڑی نہ شکری قوم آئے رسول اللہ جتھے آتے خدائی نے کمالات ہی مغل ہے پوری خدائی آستے جنہوں بطور نمونہ اللہ نے پیش کیتا ہے نا یعنی کارگری آدھی مقاد ہے وہ مصطفیٰ کریں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ میرا وہ محبوب ہے کہ ساری خدائی آستے نمونہ حلی ایسی رسول اللہ اس کرتے ہیں لوگ دے نہ مار جائے اور میاں کنڈا تا نکلے جو ہوئے ایک تھوڑی جی ساری مثال لے لو اسی بے اختیار لوگ آئے ایمیں آکڑے پھرنے حضرت مولا علی کے سامنے ایک بندے بڑی بڑا کمائی میں ایک جاؤں اللہ کریم وحدہ لا شریک کے بارے کوئی غلط لفظ بولے اب میں وہ نہ آ گیا اب میں پیر چاند تو بڑا تکڑا ہے کارنا چاند گیا اب میں ایک ہی چاند رکھتے دعا بھی چاند اس سے تو سمجھ آ گئی دعا تو میں تو نہیں چاہتا میں تیری اوقات آئے تو گلنا اللہ کے بارے کرنا سانو مینو چاہتا اختیار دے نا کہ آدھا محبوب بنا رہے آدھے ایمان دا دسو میں کہ قسم چاہتا جی ایک انو ٹوٹ منٹ اختیار دیوے وہ کسر نہ چھڑے کہ جڑا ہوئے یہ اللہ رہا کر لے شہد کری تے بناوے محبوب اس محبوب اس کوئی عیب رہ جائے کوئی روڑا رہ جائے میاں روڑے ساتھے جن سونے کی ذات کہ اتنے پردے کجیجے کھڑے نا رسول اللہ کا سانو حکم ہے قربانی کرو ترائی حصے کرو ایک حصہ عام فقیران بنو دوسرا حصہ آدھے دوست احباب خیش و کارا بنو جو تریہ حصہ کرے لو پر یہ غریب نے کہ ساری کھا جاؤ تو ہر بھی بولی ہاں یہ ساری بندوں کی آپ نہ کھاؤ یہ بے ادبی یہ اللہ کی دعوت دے ہے حکم ہے کہ سب تو پہلے قربانی والے دن قربانی کا گوشت کھاؤ. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نبی پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمایا 100 اونٹ. کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا بھائی حضور کا حکم ہے بھائی آدھی قربانی کا گوشت کھاؤ کہ 100 اونٹ ہے کہ ایک گوٹی گوٹی بھی بچو رہی ہے تو 100 گوٹی بن جائے. گوٹیاں عرب شریف آنی ہیں وہ تو 20 سے گوشت بڑھ جائے. آج پتہ لگ جائے سی بھائی حضور کیویں کھاندے
آپ گوتی گوتی لئی تو سارے پکواتے شوربے کا کچھ کر نبی پاک ہر کمالات دے جامے ہیں کیڑا کوئی کرم دا بوا کھلتا پیا ہے وہ حضور دے جوڑے بھی خیرہ اللہ سانو شکر کرنا نصیب ہو گئے اور کچھ دوست اجرت بناون والے چمڑا دے چاہ یہ چمڑا خدا واسطے لگتا ہے مسجد نو بھی لگتا ہے مدرسے نو بھی لگتا ہے کسی غریب نو بھی لگتا ہے پر یہ انہوں رنگ کرتے یا نماز بنا لے آپ کا بھی جائز ہے اجرت دینا یا بعض اوقات جڑے بندے بنا کے انہوں نے اجرت گوشت دیتا جاتا ہے نہیں اجرت انہوں نے الگ دیو جو گوشت انہوں نے بطور صدقہ دیو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کا فیصلہ ہے اور واضح حضور نے فرمایا مشکا شریف میں حدیث پاک ہے تھوڑی قربانی جڑا تسی گوبر سکتے ہو سنگ سکتے ہو علائش وغیرہ جڑے جانور چوں نکلتی ہیں تو تسی سکتے ہو وہ قیامت دے کٹھیاں ہو سکتے تے تواڈے نامہ اعمال چوں تر سن یہ تواڈی قربانی کا حصہ ہے بھاوے وہ کھاون کے قابل نہیں آ استعمال کے قابل نہیں آ پر قربانی کا ہے انہاں دا ایک واڑ بھی ضائع نہیں جانا اللہ ایڈا کریم ہے بھائی وہ جڑا وہ شریف چوں گند نکلتا ہے گویا نکلتا ہے قیامت دے دن وہ بھی تلسی اللہ توفیق دے دے خلوص نال کچھ بھی ہو جائے گڑی پنڈ نال وہ خلوص والا تھوڑا بھی ہے اللہ خلوص بھی نعمت بخشے حضرت سیدنا ذبیح اللہ علیہ السلام مجسمہ خلوص ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ ہی مجسمہ خلوص تو تم نے بچھایا سامنے کہیں نہیں بھئی پیر بدے چاہو بچا دیتا نہیں پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے ذبیح اللہ میں خواب وچ دیکھا ہے میں آج ہاتھ نال تانوں ذبح پیا کرتا ہوں کی رائے فانظر ماذا ترى تاکہ پوری دنیا گواہ ہو جاوے نبی جس عمر کے حصے سے اللہ کی رضا پہ راضی یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ثبوت پیش فرمایا کہ نبی عمر کے جس حصے چھوڑے نبی عمر سن لو میرے پتر کا گناہ بھائی آئے فرمایا نا میں تمہیں خواب ذبح کرتا دیکھا ہے پہاڑ ہو گیا بھجا گیا گاڑی کٹے آ نہیں پہاڑ نہیں آ اللہ کا نبی آ اللہ کا پاک رسول آ جد لمبیا سارے نبیوں کے پیر کا داتا جن کے صدقے ساری خدا دی خدائی کے نبی بنے وہ مصطفیٰ آپ کا کہا یا سنا نا ہاتھ پر دیا یا آبت فعل ما تؤمر یہ اللہ حکم دیتا ہے سونا جلدی کرو دیر کہیں تو کی کرسی ستاجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ کی مدد نہ اللہ کے کرم نہ اس نے حضرت خلیل پاک یہ آئے دیر اور بندہ دی بنیا دول بھی پئی کوئی جتواتی بنیا دول کوئی بندہ دی بنیا دول بھی پئی
اگلی باری یہ سان وہ لگتی تھوڑا سی دیر نہیں کرنے کوشش کی کرو سارے تم جلدی آئے کرو اسی جو تواڈے نال گلاں کرن دی خواہش مند ہے تسی چھوڑ لے کرو یہ بڑھڑا مار گیا تو بوڑیوں میں لبڑیاں نہیں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک پاک نے عرض کی یا اللہ ہن میری من لے میری مجبوری ہے اجازت دے وہ تو اڑنا چلی جاؤں اکھی کی پٹی باندھ رہا ہوں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں پیار لیتا ہے چہرے تے نظر پئی نا ہاتھ کم نہیں کرنا اللہ بھی وے تپیا وے گل کس معیار تے کر لے مدہ دکھایا پتر پٹی بنی چھری کے دو رگڑے مارے پٹی کھولی ہوئی کام ہو گئی ہے کام تو وہ نہیں ہوا بوڑ بنی بوڑ دو رگڑے مارے بوڑ کھولی آپ ایک چھری نو مارا نا ایک پتھر دے دو ٹکڑے ہو اس نے آپ ایک چھری میں نے غور کیتا میں چھریے ریشم نالو ناسک گڑا میرے پوتر دا وار نہیں کٹی پتھر کٹ دیتے وہ جڑا باپے دیکھا نہ توجہ نہ چھری کچھ تو کچھ بڑھ چھری بولی بابا جس نے نموریت نے واقع سکتا آگے دا نزارا نہیں کیوں نہیں آگے دا کام میں ساڑنا اکی اللہ نے روکا میں وہ تو دیکھا نہیں روکا سو میں تو 72 باری روکا ہے بے بھاڑ نہ کٹی حضرت خلیل آئے سمجھ گئے ای روکا ہے سو ای روک رکھی اس قدر زور نہ دبائی کہ چھری دا پھل دس نے گھس او بے قراری کیفیت اللہ کو نہ بیٹھی اللہ کریم فرمایا جا جبریلا اور 40,000 سال کو جڑا لمبا چلتا پیا نا جنت ہے کھل گئے جبا ہوا خون نہ ہاتھ بھج گئے اچھڑے پٹی کھولی یا اللہ میں کوئی دکھ پیٹ نکال کے دیکھی نہیں دینا تو میرا کوئی ہونا ہو گیا پتر میرا کول کھڑا اس کا مطلب ہے میری قربانی قبول نہیں نہیں چھوڑا قبول ہے پر میں تھوڑی جی مؤخر کی تھی تھوڑی جی مؤخر کی ہے مولوی صاحبان تو دڑلے نہ جنہیں دل چاہے ٹھوک دیتے اس ویلے اللہ کریم نے پوری خدائی نو آزمایا پوری خدائی نو میں کوئی جنہ سر دیو تو بیت کیا اللہ دینے آئے تاکہ عام سر نہیں خاص سر دیو اے جس گھر پہ چھری رکھی بیٹھے نا ذبیح اللہ وہ اس پشت جناب محمد الرسول اللہ کا نور وہ میرے محبوب ہیں انہاں کی خاطر میں کائنات بنائی 72 پیڑیاں آگا لے جا سان تے حضور نو پیدا کرسان جب قیامت ہوئی حضور دا حضور دی اولاد دا امت دا زمانہ ہو سکتا اور اس معیار عشق تے خلیل بیٹھا ہے عاشق دا دل ٹوٹتا ہے تے میں عاشق دا دل ٹوٹتا ویکھ نہیں سکتا ایو بھی اپو سر دیو کہ اسماعیل کے سر دا بھی بدل ہوئے کہ محمد رسول اللہ کے سر دا بھی بدل ہوئے ساری خدائی نے سنا عاجزہ ہاتھ بند کھڑے غریب نواز اس سے بھی کوئی مجال نہیں کہیں دا سیرے جڑا اتنی شانہ رہو اس نے ساری خدائی عاجز آئی نا اس نے پیر حسین عرض کی تھی لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں میں سر دینا یہ تیرا کم بڑھتا ہے اللہ کریم فرمایا فرشتوں نگے مارو اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ ہے جن دیا اداوہ دا نام حج ہے کہ عمرہ ہے
حسین دی ماں کس میں یاد اس نے فرشتیاں دی چیخ نکلی یا اللہ حضرت ہاجرہ کی مثال تاریخ چلا کو سی اور حسین دی ماں کی تاریخ کی مثال کو اللہ کریم فرمایا حسین تیرا سر قبول بوڑ دمبا آیا تے شبہ ہویا کسی نے بابے پوچھا یا اللہ میں تو پتر دے گھر تے چھری پھیری ہے یا کی ہویا حکم آیا تیری قربانی قبول ہے مؤخر کیتی ہے یا تیرے علی قربانی نہیں سان تیری اولاد ہی چھو اس جوان پڑھو کہ قیامت بڑی دنیا حسین آج سے پیر حسین کی قربانی کا موٹا ہی کو بچہ ہے جی میں مولوی آتے نا بھی ٹورے جاندے لڑ پہ دے فساد پہ گیا جھوٹ مار دے انہوں نے سٹوری کہا نہیں حسین کون ہے حضرت خلیل کون ہے اللہ عاشقان دی گفتگو بچوں کچھ اخذ کرنا نصیب ہو گئے نہ ہی اخذ ہوئے نا مننا نصیب ہو جاوے ظاہر مقدر اللہ حاضری قبول فرماوے تھوڑی دو میں بندے عمدے پائے ہیں یہ ایسی تو ہو گیا جی ہو گیا آگا میں لین آدر کر دے سا ایک شیر سنا چاہیے